السلام علیکم، میں جبل پور سے عبداللہ بول رہا ہوں۔ مجھے یہ پتہ کرنا تھا حضرت قبلہ کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے سال کے بچوں کو اپنے ساتھ ہم مسجد لے کے جا سکتے ہیں نماز کے لیے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیں، بہت مہربانی ہوگی، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بچوں کو مسجد میں لے جانے کے تعلق سے جو دریافت فرمایا ہے، میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دو فرامین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالی اس سے آپ پر یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ پہلا فرمان، یہ سنن ابن ماجہ کتاب المساجد والجماعات باب ما یکرہ فی المساجد، یعنی مسجدوں میں جو کام کرنا مکروہ ہے اس کا بیان۔ حدیث پاک کا نمبر 750 ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ ایسے کام ہیں جنہیں کرنے سے روکا ہے اور مسجد میں ان کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے اور مکروہ قرار دیا ہے مسجد میں ان امور کو انجام دینا۔ اب جن چند چیزوں سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے، منع فرمایا ہے اور مسجدوں کو ان چیزوں سے دور رکھنے، پاک رکھنے اور محفوظ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس میں سے پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے محفوظ رکھو، بچوں کو مسجد سے دور رکھو۔ آگے فرمایا ومجانینکم، جو پاگل ہیں، جن کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتے، تو ایسے پاگلوں مجنونوں سے اپنی مسجدوں کو پاک رکھو، اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا وشراءکم وبیعکم، خرید و فروخت کرنے والوں سے اپنی مسجد کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ مسجد مارکیٹ نہیں ہے، مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں جو آئیں وہ اللہ کی عبادت کریں، مسجد کو خرید و فروخت کر کے اسے مارکیٹ نہ بنا لیں، تو خرید و فروخت کرنے والوں سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو۔ وخصوماتکم، اپنے جھگڑوں سے مسجدوں کو محفوظ رکھو، یعنی مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، وہاں کوئی دوست ہے یا دشمن ہے، کسی بھی حالت میں کوئی آتا ہے، آپ کو کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، مسجد میں آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور اگر کوئی جھگڑا کرے تو پھر مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے شخص کو مسجد سے نکال کر کے باہر کر دیں، جو جھگڑا کرے، جو خرید و فروخت کرے۔ کوئی بچہ بہت چھوٹا آ جائے اور اسی طرح سے اگر کوئی پاگل مسجد میں داخل ہو جائے، ان سب کو مسجد سے باہر کر دینا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو آوازوں کے بلند ہونے سے، تو مسجد میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آوازیں بلند ہوں وہاں پر، اور اگر کوئی مسجد میں آواز بلند کرے، چیخے چلائے، تو پھر اسے بھی مسجد سے نکال کر کے باہر کر دینا یہ ضروری ہے اور ذمہ داروں پر یہ لازم ہے۔ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، اور اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے، منع فرمایا ہے مسجد میں حد جاری کرنے سے، یعنی اگر کسی مجرم نے کوئی جرم کیا ہے اور اسے کوئی سزا دینی ہے تو اسے مسجد کے باہر کہیں سزا دی جائے گی، مسجد کے اندر اسے سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جب تک کوئی مسجد میں ہے تو وہ اللہ کے امان میں ہے، اور جو اللہ کی امان میں ہو اس پر کوئی دست درازی نہیں کی جا سکتی، تو مسجد میں کسی پر کوئی حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اس سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہے، منع فرمایا ہے، جس بھی مجرم کو سزا دینی ہے، اس پر حد جاری کرنی ہے، مسجد سے باہر لے جا کر کے اس پر حد جاری کی جائے گی اور سزا دی جائے گی۔ اسی طرح سے وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ، اپنی تلواروں کو مسجد میں نکالنے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ یعنی وہ زمانہ تھا کہ جس میں لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، ہر آدمی اپنے ہتھیار کے ساتھ کہیں بھی آتا اور جاتا تھا، تو اگر نماز کے وقت کوئی اپنے ہتھیار اور تلوار کے ساتھ مسجد میں اللہ کے گھر میں چلا گیا تو اس تلوار کو نکالنے سے، اس کی نمائش کرنے سے، تلوار کھینچنے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کے اندر منع فرمایا ہے۔ تو یہ آج کے زمانے میں بھی ممنوع ہے کسی کو بلا وجہ مسجد میں کوئی ہتھیار لے کر کے جانا، اور اگر کسی مجبوری کے تحت کوئی لے کر کے گیا ہی ہے تو اس کی نمائش کرنا، دکھانا یہ مکروہ ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔
یہاں تک جو چیزیں تھیں یہ ان چیزوں کا ذکر تھا کہ جن کے کرنے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہے اور منع فرمایا ہے۔ آگے دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے کرنے کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ کہ مسجد کے احاطے میں، مسجد کے سامنے کہیں پر طہارت خانہ ضرور بناؤ، تاکہ کوئی اگر آئے اور کسی کو طہارت کی حاجت ہو تو وہ پہلے طہارت حاصل کرے اور پھر اطمینان کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے اس کے گھر میں آ سکے۔ دوسرا حکم جو آپ نے دیا ہے کرنے کا وہ یہ ہے وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعِ، اس زمانے کے لحاظ سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کے دنوں میں خوشبو جلانے کا اہتمام کیا جائے۔ جو بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں جلا کر کے خوشبو حاصل کی جاتی تھی، جیسے ہمارے زمانے میں بھی لوبان وغیرہ، اگربتی وغیرہ جلا کر کے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جمعہ کے دن خوشبو جلائی جائے۔ اب ہمارے اس زمانے میں کسی بھی طرح سے بہرحال مسجد کے اندر پاکیزہ خوشبو کا اہتمام جمعہ کے دن تو ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کہیں روز اور ہر نماز کے وقت ہو سکتا ہے تو وہ اور بہتر ہے۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو مطلقاً یعنی عام طور پر مسجد میں لانے سے منع فرمایا ہے، اور اس میں کسی عمر کی کوئی قید کا ذکر نہیں ہے اس حدیث پاک میں۔ تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کتنے سال کے بچے کو مسجد میں لایا جائے؟ اس کے لیے ایک اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس سے انشاءاللہ تعالی ہمیں مدد مل جائے گی کہ عمر کیا ہونا چاہیے بچوں کو مسجد میں لے کر کے جانے کی۔ یہ سنن ترمذی ابواب الصحب باب ما جاء متى یؤمر الصبی بالصلاۃ، بچے کو نماز پڑھنے کا حکم کس عمر میں دینا چاہیے یہ اس کا بیان ہے۔ حدیث پاک کا نمبر 407 ہے۔ یہ والدین کے لیے حکم ہے، مربیوں کے لیے حکم ہے، سرپرستوں کے لیے حکم ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر کسی کی پرورش میں ہے، کسی کی تربیت میں ہے، زیر نگرانی ہے، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ اس بچے کے کسی بھی لحاظ سے سرپرست ہوں یا اس کے مربی اور اساتذہ ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام حکم سب کے لیے ارشاد فرمایا علموا الصبی الصلاۃ، بچے کو نماز پڑھنے کی تعلیم دی جائے۔ کب تعلیم دینی ہے؟ ابن 7 سنین، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والدین کی، مربیوں کی اور سرپرستوں کی، تربیت کرنے والوں کی، اساتذہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نماز پڑھنا سکھلائیں، نماز پڑھنے کی تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں کہ نماز کس طرح سے ادا کرنی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہر اس امتی پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ جس کے پاس بچے ہیں اور بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دے، نماز پڑھنا سکھلائے، نماز پڑھنے کی تربیت کرے، نماز پڑھنے کا شوق دلائے، اور نماز کتنی اہم ہے اس کی اہمیت کو اس بچے کے سامنے اجاگر کرے اور اسے یہ باور کرائے کہ نماز کے بغیر کسی مسلمان کی زندگی ہی نہیں ہے۔ یہ تعلیم کا جو عرصہ ہے اور ٹریننگ کا جو یہ پیریڈ ہے اسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 سال ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اگلا فرمان ہے وَضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ 10، کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اب آپ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کے قریب نہیں آتا اور نماز میں دلچسپی نہیں لیتا تو آپ سختی کر کے اگر اسے مارنا پڑے تو تنبیہن اسے مار کر کے تادیباً اس پر سختی کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ تربیت کا جو یہ عرصہ ہے اور ٹریننگ کا جو یہ پیریڈ ہے یہ 3 سال کا ہے، 7 سال سے 10 سال تک 3 سال کا وقت ہے والدین کے پاس، تربیت کرنے والوں کے پاس، اساتذہ کے پاس اور ہر سرپرست کے پاس، کہ 3 سال کے اس عرصے میں جب بچہ 7 سے 10 سال کے بیچ کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا عادی بنا دیں، اسے نماز پڑھنے کی اچھی تربیت دے دیں۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں اسے تربیت کہاں دینی ہے، یعنی مسجد میں لے جا کر کے دینی ہے یا اسے نماز پڑھنے کی تعلیم جو دینی ہے یہ گھر پر دینی ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن ہم یہ کیسے سمجھیں کہ یہ تربیت کہاں دینی ہے؟ تو اس کے لیے
ہم ہر معاملے کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ دیکھیں کہ جب آپ کسی کو ڈرائیو کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، ڈرائیو کرنا سکھاتے ہیں، تو اسے ہائی وے پہ لے جا کر کے تعلیم نہیں دیتے گاڑی چلانے کی، بلکہ اسے کسی خالی جگہ پر اور کسی میدان میں لے جا کر کے اسے ڈرائیو کرنا سکھاتے ہیں، اور جب وہ ڈرائیو کرنے میں ماہر ہو جاتا ہے، سیکھ جاتا ہے مکمل طور پر، پھر وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے جہاں چاہتا ہے جاتا ہے، پھر وہ ہائی وے پہ بھی جاتا ہے، لیکن پہلے دن سے آپ اسے ہائی وے پہ لے کر کے نہیں آتے۔ اسی طرح سے جو فوجی ہیں، جو جنگ مسلط ہو جائے تو وہ جنگ کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈائریکٹ میدان جنگ میں جا کر کے جنگ نہیں کرنے لگتے، بلکہ انہیں پہلے جنگ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے، اور جب وہ مکمل طور پر اس تعلیم کو لے لیتے ہیں اور جنگ کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، تو پھر وقت پڑنے پر انہیں دشمن کے سامنے بھیجا جاتا ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ اپنے مد مقابل کو جو انہوں نے ٹریننگ پہلے لے رکھی ہے اس کے لحاظ سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ اس طرح آپ جہاں بھی دیکھیں تو اس کے لیے تربیت گاہ الگ ہے، اور پھر اس تربیت کو شو کرنے کا کوئی مقام الگ ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کی تربیت کی جائے اور اسے نماز پڑھنا سکھلایا جائے، اسے تعلیم دی جائے، نماز کی جانب اس کو شوق دلایا جائے، اس کو راغب کیا جائے، تو یہ اس حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ والدین انہیں اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی تعلیم دیں، نماز پڑھنے کی تربیت دیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے۔ آپ اگر چاہیں تو اس سے پہلے بھی والدہ اگر نماز پڑھ رہی ہوں یا گھر میں والد سنت وغیرہ نفل وغیرہ پڑھ رہے ہوں تو اس بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، تاکہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی مشق کر سکے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ادب سیکھ سکے، اور وہ بندگی کا رشتہ اپنے معبود کے ساتھ کس طرح سے قائم کرنا ہے وہ اس چیز کی تعلیم اور تربیت پا سکے۔ تو پہلے آپ اس کی تعلیم دیں، اس کی تربیت کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسے تعلیم نہ دیں، اس کی تربیت تو نہ کریں، اسے ڈائریکٹ لا کر کے میدان میں کھڑا کر دیں۔ یہ مسجد اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کا میدان ہے، اور اس میدان کا فاتح، اس میدان کا شہسوار بننے سے پہلے آپ اس کی گھر میں ٹریننگ تو کریں، اسے اللہ کے حضور کھڑا ہونا کس طرح سے ہے، کھڑا ہونے کا ادب کیا ہے، اس کے دربار میں جانے کا ادب کیا ہے، اس کے حضور رکوع و سجود کا ادب کیا ہے، اس سے کلام کرنے کا، نیاز مندی کا، اس کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کا ادب کیا ہے، تو پہلے آپ اسے اپنے گھر پر ٹریننگ دیں، اسے سکھلائیں کہ مسجد جانے کا ادب کیا ہے اور اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑا ہونے کا ادب کیا ہے۔ جب بچہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ادب سیکھ جائے، جب وہ نماز پڑھنے کے آداب سے آگاہی حاصل کر لے، اور جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ میرا بچہ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے آداب اچھی طرح سے سیکھ چکا ہے اور نماز کے آداب یہ سیکھ چکا ہے، اب اگر یہ مسجد میں جائے گا تو پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ پاکی اور ناپاکی میں اب تمیز کر سکتا ہے، یہ اب اللہ کے گھر کے آداب سیکھ چکا ہے، اللہ کے گھر کے آداب سے اب یہ آشنا ہو چکا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ادب اب آپ کا بچہ سیکھ چکا ہے، اور اب اگر آپ کو یہ اطمینان ہو گیا ہے کہ آپ کا بچہ اللہ کے گھر میں مسجد میں جائے گا تو وہ اللہ کی عبادت ہی کرے گا، دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا نہیں کرے گا۔ جب آپ کو یہ اطمینان ہو جائے تو اب شوق سے آپ اپنے بچے کو مسجد میں بھیج سکتے ہیں اور مسجد میں بلکہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ جسے لے جانے کے بعد بجائے آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرنے کے اس بچے ہی کو سنبھالنا پڑے، اپنی نماز آپ صحیح سے نہ پڑھ سکیں، اس بچے ہی کو سنبھالتے پھریں، تو پھر اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنی مسجدوں کو بچوں سے محفوظ رکھو، تو اسی طرح کے چھوٹے بچے وہاں مراد ہیں کہ جو مسجد میں جائیں تو مسجد کا کسی بھی طرح سے کوئی نقصان جن سے ہو سکتا ہو، وہ مسجد میں ناپاکی کر سکتے ہوں، پلیدی کر سکتے ہوں، اور وہ
دوسروں کی نماز میں خلل کا باعث بن سکتے ہوں، جن کی وجہ سے شور اور ہنگامہ ہو سکتا ہو، تو اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں لے جانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ نے خوش قسمتی سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے 3 سال تک اچھی تربیت اپنے بچے کی کر دی ہے اور اسے نماز کیا ہے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو پھر آپ شوق سے اپنے ساتھ اپنے بچے کو چاہے مسجد لے جائیں، اور اگر وہ خود جانے لائق ہے تو اسے مسجد بھیج سکتے ہیں 10 سال کے بعد۔ لیکن جب آپ نے تربیت ہی نہ کی ہو، جب آپ نے اسے نماز کیا ہے یہ سمجھایا ہی نہ ہو، یا سمجھانے میں آپ ناکام رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنے بچے کو تنہا مسجد میں بھیجیں یا اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آئیں، کیونکہ جب تک آپ نے بچے کو نماز کیا ہے اور مسجد کے آداب کیا ہیں، جب آپ کا یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ 7 سال سے 10 سال تک کی عمر کے بچے کو نماز سکھلایا جائے، تو آپ پہلے اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں، اس بچے کو نماز پڑھنا سکھلائیں اور نماز پڑھنے کے آداب سکھلائیں، نماز کے فرائض سکھلائیں، واجبات سکھلائیں، سنتیں سکھلائیں، اسے نماز پڑھنے کی اچھی تعلیم دیں، اس کی عمدہ تربیت کریں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا ادب اسے سکھلائیں، اور ساتھ ہی اللہ کے گھر جب بندہ جائے تو اس کے گھر کے جو آداب ہوتے ہیں وہ آداب آپ سکھلائیں۔ جب اتنا آپ سکھلا دیں، اس کی تربیت کر چکیں، تو پھر اب 10 سال کے بعد کے بچے کو اتنی تربیت کرنے کے بعد آپ شوق سے مسجد میں لے آئیں، چاہیں تو قریب مسجد ہو، تنہا جا سکتا ہو تو وہ جا کر کے تنہا بھی نماز وہاں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی ہے تو پھر یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ابھی اسے ڈرائیو کرنا سکھلایا نہیں ہے کسی خالی مقام پر، اور آپ نے اسے اسٹیئرنگ تھما کر کے اس کے ہاتھ میں اسے ہائی وے پہ اتار دیا ہے، تو یہ کام آپ تو کبھی نہیں کریں گے۔ ماں باپ، والدین، سرپرست یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ پہلے وہ بچے کو ڈرائیو کرنا سکھلائیں گے، پھر اسے گاڑی دیں گے کہ ہاں اب تم جا سکتے ہو، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب یہ اسے ڈرائیو کرنا سیکھ چکا ہے۔ اسی طرح سے کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسے ڈائریکٹ کسی محاذ پر لگا دیا جائے، بلکہ اس محاذ پر بھیجنے سے پہلے اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ تو وہ والدین جنہوں نے اپنے نبی کے فرمان کو سننے اور جاننے کے بعد بھی اپنے بچے کی 3 سالہ تربیت نہیں کی ہے، اسے نماز پڑھنا نہیں سکھلایا ہے، کوئی تربیت نہیں کی ہے، اللہ کے گھر کے کیا آداب ہیں، اللہ کے گھر میں کس طرح سے حاضر ہونا ہے اور نماز کس طرح سے ادا کی جاتی ہے، نماز کیا ہے، جب تک آپ ان تمام چیزوں کی ٹریننگ اسے اپنے گھر میں نہیں دے دیتے اور جب تک آپ اسے یہ تمام چیزیں نہیں سکھلا دیتے اور نماز پڑھنے کی مکمل تعلیم جب تک آپ اسے نہیں دیتے، تو جن لوگوں نے اپنے بچے کو نماز پڑھنے کی تعلیم اب تک نہیں دی ہے اور نماز پڑھنے کی تربیت جن لوگوں نے اپنے بچے کی نہیں کی ہے، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر کے جائیں یا انہیں مسجد میں بھیجیں۔ پہلے آپ اس کی تربیت کریں، اس کی ٹریننگ کریں، اسے نماز پڑھنا سکھلائیں، نماز کے آداب سکھلائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھلائیں، اللہ کے گھر کا ادب سکھلائیں، اور اس سے بھی پہلے چونکہ نماز پڑھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، پاکیزگی وغیرہ، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ان تمام چیزوں کی پہلے آپ تعلیم دیں، بیسک تعلیم دیں، اور تعلیم دینے کے بعد پھر اسے عبادت کے اس میدان میں بھیجیں۔ ورنہ اگر آپ اس سے پہلے بھیجتے ہیں اور وہ جا کر کے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتا ہے اور دوسروں کی نماز میں خلل ڈالتا ہے تو وہ تو بچہ ہے، لیکن آپ نے بھیجا ہے تو گناہگار آپ ہوں گے، کیونکہ ذمہ داری آپ کی تھی، آپ نے اس کی تعلیم اس طرح سے اسے نہیں دی اور اس کی تربیت جس طرح سے آپ کو کرنی چاہیے تھی آپ نے اس کی تربیت اس طرح سے نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جا کر کے اللہ کے گھر کے ادب کو پامال کر رہا ہے اور دوسروں کی نمازوں میں خلل ڈال رہا ہے، تو بجائے وہاں کسی طرح کا کوئی ثواب ملنے کے آپ کے ہاتھ صرف اور صرف گناہ اور عذاب آئے گا۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جنبوا مساجدکم صبیانکم، اسے اپنے پیش نظر رکھیں۔ جب آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ میرا بچہ اب مسجد کے آداب سیکھ چکا ہے،
وہ مسجد جائے گا تو کسی بھی طرح کی کوئی ایسی شرارت نہیں کرے گا جس سے دوسروں کی نماز میں خلل پڑے یا مسجد کا کوئی نقصان ہو، تو پھر آپ شوق سے اپنے اس بچے کو مسجد میں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن جسے کچھ سکھایا ہی نہیں تو پھر آپ کی بھلائی اور بہتری اسی میں ہے کہ پہلے آپ سکھائیں اور پھر بھیجیں۔ اگر اس سے پہلے آپ بھیجتے ہیں تو ثواب آپ کے حصے میں نہیں آنے والا، گناہ اور عذاب ضرور آپ کے حصے میں آ جائے گا، کیونکہ جب حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسے بچوں سے اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے بچے کو روکیں۔ دوسری ذمہ داری مسجد کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس کی خدمت کرنے والے ہیں اور اللہ کے گھر کی جو دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ان کی ہے کہ جن چیزوں سے حضور نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھو، تو یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ ذمہ دار ہیں تو آپ کی دوہری ذمہ داری ہے کہ بچوں سے مسجد کو محفوظ رکھیں، پاگلوں سے، مجنون لوگوں سے، خرید و فروخت کرنے والوں سے، اسی طرح سے لڑائی جھگڑے سے، آواز کو بلند کرنے والوں سے، اس طرح کے کسی بھی شخص کو اگر آپ مسجد میں دیکھتے ہیں تو پہلی فرصت میں اسے مسجد سے نکال کر کے باہر کریں، اور جو بات کرنا ہے وہ مسجد کے باہر کریں۔ مسجد کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی شور ہنگامہ، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے جو سوال کیا تھا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی عمدہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں قرآن کا، صاحب قرآن کا، شریعت کا، صاحب شریعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور خود اللہ جل مجدہ الکریم کا صحیح تعارف کروانے کی اور صحیح تعارف کروانے میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔